السلام علیکم لسنرس، کے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہوں گے۔ سردیاں گزر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دسمبر بھی بیت رہا ہے، اور اس دسمبر کے ساتھ ساتھ چلنے میں اور ناول بچپن کا دسمبر پڑھنے میں، آپ لوگوں کو سننے میں اور مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ امید ہے کہ اس دسمبر میں یا اس دسمبر کے تھوڑا بعد جنوری تک یہ ہمارا ناول کمپلیٹ ہو جائے۔ ہو تو دسمبر میں ہی جاتا، لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ میں تھوڑا مصروف ہو گئی، جس وجہ سے میں ناول کی اقساط اپلوڈ نہیں کر پائی۔ بہرحال اب میں واپس بیک ٹو دا لائف آ چکی ہوں، اور یہ ہے کہ بس اب جو ہے وہ آپ کے لیے جلدی ناول کو اپلوڈ کیا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کو مزید کوئی انتظار نہ کرنا پڑے اور آپ لوگ اس ناول کو دسمبر میں ہی انجوائے کر سکیں۔ تو ناول وہی بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 43، دوسرا دور، پہلا انقلاب۔ 4 ہفتے بعد ہم پانچوں کے پلستر کھل گئے اور 2 دن کے بعد ہمارے سالانہ امتحانات شروع ہو گئے۔ یہ ہمارے اس کالج میں آخری امتحانات تھے۔ آج سے 6 سال پہلے جب میں اس کالج میں داخل ہوا تھا، اس وقت کے پہلے امتحانات میں اور 12ویں جماعت کے ان امتحانوں میں کس قدر فرق تھا۔ اس وقت مجھے ٹھیک طرح سے یہ پار کر قلم بھی پکڑنا نہیں آتا تھا، اور آج 6 سال بعد میں ہر مضمون کی سادہ جوابی پرچوں کی نہ جانے کتنی فاضل کاپیاں بھرتا جا رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو میری سیٹ کے ارد گرد کاغذوں کا اتنا بڑا انبار جمع ہو جاتا جسے پرچہ ختم ہونے کے بعد باندھنے کا وقت بھی نہیں مل پاتا تھا، اور ہم ممتحن کی منتیں کر کے اپنی فائل کاپیاں یعنی ایکسٹرا شیٹس جلدی دھاگے سے باندھ کر اس کے حوالے کر دیتے۔ ہماری ساری ڈارمیٹری پڑھائی میں جت چکی تھی، اور تو اور موٹے بھٹی کو بھی کھانے کی سدھ بت تک نہیں رہتی تھی۔ ایک ایک کر کے ہمارے پرچے ختم ہو رہے تھے۔ امتحانات کے بعد پریکٹیکل ہونا تھے، اور اس کے بعد آخر میں ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ، جس کے لیے ابھی سے کالج کی انتظامیہ نے ہمارے والدین اور گھر والوں کو دعوتی کارڈ بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ صوبے کے گورنر صاحب مہمان خصوصی کے طور پہ تشریف لا رہے تھے، اور ہماری آخری پریڈ کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پرچوں کے بعد ہمیں حسب معمول چھوٹی کلاسوں نے الوداعی رات کے کھانے دینا شروع کر دیے۔ 6 سال پہلے جب ہم نے 7ویں جماعت کی طرف سے اس وقت کی 12ویں جماعت کے کیڈٹس کو الوداعی ڈنر دیا تھا، تو ہم سب پانچوں کے دل میں کتنی حسرت تھی کہ جانے یہ دن ہماری زندگیوں میں کب آئے گا، جب ہمیں بھی کوئی الوداعی ڈنر دے کر رخصت کرے گا۔ کیڈٹ کالج کی ایک ریت یہ بھی تھی کہ الوداعی کھانے کی رات جونیئر کیڈٹ سینئر کیڈٹس بن جاتے، اور کچھ دیر کے لیے سینئر کیڈٹس جونیئر کیڈٹس بن کر ان کا ہر حکم مانتے تھے، چاہے وہ کچھ بھی کہیں۔ آصف بھٹی کو کہا گیا کہ ایک وقت میں 4 روٹیاں اکٹھی کھا کر دکھائے۔ مجید چھوٹو کو ہیل والے جوتے پہن کر ڈانس کرنے کا کہا گیا۔ نثار روندو کو اس طرح رونے کا کہا گیا جیسے وہ CPO کے سامنے ایکسٹرا ڈرل کے دوران تصویر بہایا کرتا تھا۔ مجھے اور فیصل کو چھت پر چڑھ کر اس طرح اترنے کا کہا گیا جیسے ہم بنک کرتے وقت اترا کرتے تھے۔ اصفر کو وہ مخصوص سیٹی بجانے کا کہا گیا جو ہم خطرے کے وقت بجایا کرتے تھے۔ ہم نے جونیئر کیڈٹس کی یہ ساری باتیں کسی حکم کی طرح بجا لائیں۔ تقریب ختم ہوئی تو سارے جونیئر کیڈٹس ہمارے گلے لگ گئے۔ سب نے ہی ایک بات کہی کہ ہماری کلاس ان کے لیے ایک آئیڈیل کی سی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں جینے کا طریقہ ہم سے ہی سیکھا ہے۔
ہم نے سینئرز ہونے کے باوجود کبھی جونیئر کو تنگ نہیں کیا تھا۔ ہمیں اپنے ہی دھندوں سے فرصت کہاں تھی کہ کسی مظلوم جونیئر کیڈٹ کو تنگ کرتے۔ ہمیں اس دن پتہ چلا کہ ہمارے جونیئر کیڈٹس کو ہم سے کس قدر عقیدت تھی۔ فیصل اسٹیج پر آخری تقریر کے لیے آیا تو کچھ بولنے سے پہلے ہی رو پڑا۔ اس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اپنی الوداعی تقریر نہیں کر سکا۔ وہ اترا تو میں بھی بھیگی آنکھیں لے کر اسٹیج پر آیا اور کچھ ہی دیر میں ہمارا پورا ہاؤس رو رہا تھا۔ اتنی حیرت کی بات تھی، جب ہم یہاں آئے تھے تو تب بھی رو رہے تھے، اور اب جو جانے کا وقت آیا تھا تب بھی ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے 2 مرتبہ اپنی ہچکی روک کر بات جوڑنے کی کوشش کی۔ ڈیئر فیلو کیڈٹس، آئی فیل پراؤڈ ٹو بی ان فیکٹ، لیکن پھر اس کے بعد مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا۔ میں تیزی سے اسٹیج سے اتر آیا۔ راستے میں فرسٹ ایئر کے کیڈٹس نے مجھے روک لیا اور سبھی میری آنکھیں پوچھتے پوچھتے خود بھی رونے لگ گئے۔ یہ کیسا رشتہ تھا جو آنسو سے شروع ہوا تھا اور آج آنسوؤں پر ہی ایک نئے موڑ پر جدا ہو رہا تھا۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیڈٹ کالج کے ان 6 سالوں میں نے پایا زیادہ تھا یا پھر کھویا زیادہ۔ میرا بچپن انہی راہداریوں میں، گھاس کے میدانوں میں اور پریڈ گراؤنڈ کے پتھریلے فرش پر بھاگتے دوڑتے گزر گیا تھا۔ میں جب یہاں آیا تھا تو ایک چھوٹا بچہ تھا، اور آج جب میں یہاں سے واپس جانے کے لیے قریب تھا تو ایک نوخیز اور نوجوان تھا جسے اپنے بھلے برے کا اچھی طرح پتہ تھا۔ پرنسپل صاحب نے بھی ہمارے اعزاز میں الوداعی کھانا دیا، اور اس میں انہوں نے اسٹیج پر آ کر خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا جب 7ویں جماعت میں انہیں مجھے روکنے کے لیے مختلف ڈرامے کرنا پڑے تھے۔ ہماری شرارتوں پر انہوں نے اس رات ہم سب کے کان بھی کھینچے۔ ہمیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ہر وہ بات جو ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے چھپا لی ہے، انہیں ہر اس بات کا پتہ تھا۔ اس بات کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہو گیا تھا جب انہوں نے اسفر کی جانب اپنا سگار کا پیکٹ بڑھایا۔ اسفر نے کسرِ نفسی سے کام لیا۔ "نو سر، آئی ڈونٹ اسموک"۔ انہوں نے مسکرا کر بخشو CPO کو اشارہ کیا جو کھانے کی میز کی پرلی طرف کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے گولڈ لیف کا آدھا پیکٹ نکال کر اسفر کے حوالے کر دیا جو شاید کسی چھاپے میں اسفر کی الماری سے نکلا ہوگا۔ انہوں نے آہستہ سے اسفر سے کہا، "سگریٹ پینا بری بات نہیں، صرف عمر اور برانڈ کا دھیان رکھنا چاہیے"۔ اسفر کا کندھا ٹھوک کر وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسری جانب ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور دھیرے سے بولے، "کیڈٹ عباد، تمہارے جونیئر سیکشن کی ٹیچر شیرل آج کل چھٹیوں پر اپنے گھر آئی ہوئی ہے۔ تم اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ نائس گرل شی از"۔ غرض اس دن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے کمانڈر صاحب نے اپنے مخصوص شوخ لہجے میں چھیڑا نہ ہو۔ اس دن ہم سب کو احساس ہوا کہ ہم سب کیڈٹس کی ٹریننگ میں کمانڈر صاحب کی خاموش طبیعت کا کس قدر بڑا اور مرکزی حصہ شامل تھا۔ اس رات میں نے کمانڈر صاحب سے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا، اور وہ یہ کہ تربیت صرف چیخنے چلانے اور سزا دینے یا سزا کا خوف دل میں پیدا کرنے کا نام نہیں۔ تربیت تو ایک خاموش انقلاب کا نام ہوتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو آپ کی روح سے شروع ہو کر آپ کے جسم پر ختم ہوتی ہے، نہ کہ اسے جسم کے روئیں کے ذریعے روح میں ٹھوسنے کی کوشش کی جائے۔ کمانڈر صاحب نے یہ خاموش انقلاب ہماری روحوں کے ذریعے ہمارے جسم پر لاگو کر دیا تھا۔ اب اگر ہمارے فانی جسم مٹ بھی جاتے تو یہ انقلاب ہماری روحوں سے آگے منتقل ہو جاتا۔ ہمارے پریکٹیکل ختم ہو چکے تھے، اور 2 دن کے آرام کے بعد ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، ہماری آخری پریڈ۔ اگلی ایپیسوڈ 44ویں ایپیسوڈ، بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم۔ دوسرا دور، دیر ہو جاتی ہے۔
اگلے دن سے وجو آپی کو حسب وعدہ ریحان صاحب کا ڈرائیور مقررہ وقت پر اپنی لمبی سی موٹر کار میں لینے کے لیے آگے آنے لگا۔ پہلے دن تو وجو آپی کو یوں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں ظفر سے کہا بھی کہ پہلے دن وہ ان کے ساتھ چلے جائیں، لیکن ظفر نے ایک ٹکا سا جواب دے کر ان کے سارے منصوبے کو چٹ کر دیا اور یہ کہا کہ اس کے سر میں صبح سے درد ہے، لہٰذا وہ نہیں جا سکتا۔ البتہ اس نے اپنا دوسرا فریضہ یعنی طنز کے تیر چلانے کا کام بخوبی انجام دیا اور وجو آپی کو سینکڑوں مرتبہ جتایا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نظریں وجو آپی کا تعاقب نہیں کر رہیں اور وجو آپی اس کی غیر موجودگی کا کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں اور سیدھے ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آ جائیں۔ وجو آپی سر جھکائے ظفر کی ہدایات سنتی رہیں۔ ظفر نے سختی سے انہیں منع کیا کہ کسی بھی مرد سے گھر یا باہر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی 2 گھنٹے سے 1 لمحہ بھی زیادہ باہر گزارنے کی اجازت انہیں ملی ہے۔ جاتے جاتے اس نے یہ دہرانا بھی ضروری سمجھا کہ وجو آپی کو آج ہی اپنے معاوضے اور ایڈوانس کی بات بھی بچوں کے گھر والوں سے حتمی طور پر طے کرنی ہے۔ اس کی بک بک ابھی بھی جاری تھی کہ باہر گلی میں تیسری بار گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی اور مجبوراً ظفر کو اپنا ہدایت نامہ ختم کر کے وجو آپی کو اجازت دینی پڑی۔ ریحان صاحب کا بنگلہ ریلوے افسران کے بنگلوں کی قطار میں تیسرا تھا اور اس کی لمبی سی روش سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک بڑے سے پورش میں رک گئی۔ وجو آپی کو نوکر نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور کچھ ہی دیر میں ریحان صاحب، جو ایک پکی عمر کے سنجیدہ سے مرد تھے، اپنے دونوں بچوں یعنی شارق اور فائزہ سمیت آن موجود ہوئے۔ وجو کو دیکھ کر انہیں کچھ حیرت سی ہوئی، کیونکہ وہ اپنے طور پر سمجھ بیٹھے تھے کہ خان صاحب نے کسی عمر رسیدہ یا پھر کم از کم کسی تجربے کار استانی کا بندوبست کیا ہوگا، لیکن یہاں تو دھان پان سی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے اگر کالج کا یونیفارم پہنا دیا جاتا تو وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہی دکھتی۔ ریحان صاحب نے اپنا اور دونوں بچوں کا تعارف کرایا اور پھر جب وجو آپی نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں ریحان صاحب کو یقین دلایا کہ وہ اپنی سی پوری کوشش کریں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں بچوں کو ان کے باقی کلاس کے برابر لا کھڑا کریں، تو ان کے لفظوں کے چناؤ کا اور ان کی تہذیب و شائستگی نے ریحان صاحب کا وجو آپی کے بارے میں پہلا تاثر یکسر زائل کر دیا۔ خان صاحب نے شاید اشارتاً ریحان صاحب کو وجو کے گھریلو پس منظر کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا، اس لیے انہوں نے پہلے سے وہ چیک کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چیک خان صاحب کے نام تھا اور دوسرا وجو آپی کے نام۔ وجو کا طالب علمی کے دور کا وظیفوں والا بینک کا کھاتہ اب بھی چل رہا تھا اور غیاث چچا ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم اپنی تنخواہ میں سے اس کھاتے میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ اور یہ اور بات ہے کہ شادی کے بعد ظفر نے کبھی ان کے کاٹے گئے چیکوں کے بدلے ایک دمڑی بھی ان کی ہتھیلی پر لا کر نہیں رکھی تھی۔ ظفر نے جب آدھی رقم کا چیک خان صاحب کے نام پر دیکھا تو وہ بہت دل ملایا اور اس نے مالک مکان کو اس کی غیر موجودگی میں سخت سنائی، لیکن شام کو جب خان صاحب کرائے کے تقاضے کے لیے آئے تو اس نے چپ چاپ چیک ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یوں وجو کی لگی بندی زندگی میں 2 گھنٹے کی یہ تبدیلی ایسی آئی کہ انہیں بھی 2 گھڑی کے لیے اس زندان سے چھٹکارا مل جاتا۔ بچے تو 2 دن میں ہی ان سے یوں گھل مل گئے تھے جیسے ان کی برسوں سے وجو سے دوستی ہو۔ دراصل بچے ان کے آنے سے پہلے اس لیے بھی سہمے ہوئے تھے کہ انہیں کسی عمر رسیدہ موٹی موٹی اینکوں والی کسی ایسی سختگیر استانی کی آمد متوقع تھی جس کے ہاتھ میں ہمیشہ چھڑی یا لکڑی یا فٹ یعنی اسکیل دکھائی دیتا ہوگا، لیکن جب انہوں نے اس منموہنی سی نازک سراپے والے ٹیچر کو دیکھا تو خود بخود اس کی جانب کھینچے چلے آئے۔ اور پھر وجو آپی کے پڑھانے کا انداز بھی تو کچھ ایسا تھا کہ اب دونوں بچے خود ٹیوشن کے وقت کا انتظار کرتے رہتے۔
اور ایک اتوار کی چھٹی بھی انہیں اس قدر گراں گزرتی کہ وہ سوال کر کر کے اپنے پاپا کی ناک میں دم کر دیتے۔ ظفر کی جیب میں بچوں کی نوکری سے پھر سے پیسے آنے لگے تو اس نے بھی پھر سے اپنے پرپرزے نکالنا شروع کر دیے۔ وجو آپی کو واپسی میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ باہر گلی میں نکل کر ٹہلنا شروع کر دیتا، اور جیسے ہی ریحان صاحب کی گاڑی گلی میں داخل ہوتی تو وہ وجو آپی کی گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی لپک کر قریب جا پہنچتا اور ڈرائیور اور آس پاس سے گزرتے راہگیروں اور ہمسایوں کی پرواہ کیے بنا ہی اپنے ذہن کا گند اپنی زبان کے زہر کے ذریعے اگلنا شروع کر دیتا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کہاں لگاتی؟ گھر واپس آنے کو تمہارا دل نہیں کرتا؟ کس کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے رک گئی تھی؟ اور جب ڈرائیور گاڑی موڑ لیتا تو اس کے جاتے جاتے اس پر بھی فقرہ چست ہو جاتا، کہیں یہ حضرت ڈرائیور ہی تو لمبے راستے سے گھمائے لیے نہیں پڑتے تمہیں؟ اس لیے وجو آپی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ نوبت آنے سے پہلے ہی وہ گھر واپس پہنچ جائے، چاہے اس کے لیے انہیں ٹیوشن کچھ دیر پہلے ہی ختم کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے دبے لفظوں میں ریحان صاحب کو بھی کہلوا بھیجا تھا کہ ان کے میاں کو ان کے دیر سے گھر پہنچنے پر تشویش ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہیں تو پیسوں میں سے کچھ کٹوتی کر لیا کریں، لیکن انہیں گھر 10-15 منٹ پہلے ہی جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ریحان صاحب خود بھی صورت شناس تھے اور کچھ ڈرائیور نے بھی انہیں دفتر لاتے لے جاتے ظفر کے اس برے رویے کی شکایت اپنے مالک سے کر رکھی تھی، لہٰذا خود ان کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ وقت سے پہلے ہی ڈرائیور بچوں کو گھر واپس پہنچائے۔ حالانکہ بعض مرتبہ بچوں کی صورتیں ان کے یوں بیچ میں چلے جانے سے رونی سی بن جاتی، کیونکہ وہ اپنی معصوم خوشیوں میں اپنے ٹیچر کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن ان کی ٹیچر تو لپکتے جھپکتے آتی اور ان کی پڑھائی ختم کروا کر پلک جھپکنے میں ہی واپس چلی جاتی۔ اس دن بھی جب فائزہ کی سالگرہ تھی تو ان کو سب نے کتنا رکنے کا کہا، لیکن وہ نہیں رکیں، اور چند دن پہلے جب شارق کو اسکول میں اس کے مضمون پر پہلا انعام ملا تھا جس کی تیاری اس کی وجیہہ ٹیچر نے ہی کروائی تھی، تو ان دونوں نے کس طرح منہ بسور کر ٹیچر کو بھی اپنے ساتھ اپنے پاپا کی جانب سے انعام میں دی گئی آئس کریم پارٹی میں چلنے کی منتیں کی تھیں، لیکن پھر بھی وہ مسکرا کر دونوں کے گال پر پیار کر کے واپس چلی گئی تھیں۔ لیکن اتنی احتیاط کے باوجود قدرت کی جانب سے آئی ہوئی رکاوٹیں تو اپنی جگہ موجود رہتی تھیں، کبھی ٹریفک کا رش، کبھی موسم کی خرابی، کبھی مشین کے کل پرزوں کی مجبوری۔ اس دن بھی بھری دوپہر میں ہی اچانک کالے بادل یوں آنن فانن آسمان پر چھائے کہ چند ہی لمحوں میں دن میں اندھیرا چھا گیا۔ وجو آپی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کس طرح آج ڈرائیور سے کہلوا دے کہ آج انہیں لینے نہ آئے، لیکن اسی لمحے گلی میں گاڑی کا ہارن سنائی دے گیا۔ ڈرائیور نے دونوں بچوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر بھی وجو آپی کو تھما دی، جس میں ان دونوں نے اپنے کل کے ٹیسٹ کے بارے میں لکھا تھا جس کی تیاری آج ہونا ضروری تھی۔ مجبوراً وجو آپی کو گھر سے نکلنا ہی پڑا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ راستے میں ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور وجو آپی کے ریحان کے گھر سے نکلتے نکلتے سڑکیں ندیاں بن چکی تھیں۔ ڈرائیور بیچارہ نہ جانے کن گلیوں کے بیچ اور آڑے ٹیڑھے راستوں سے گاڑی نکالتا ہوا کسی نہ کسی طرح انہیں گھر پہنچا تو لایا، لیکن اسی اثنا میں وجو کے مقررہ وقت سے تقریباً آدھا گھنٹہ زیادہ ہو چکا تھا، اور ظفر اپنے لال بھپوکا چہرے سمیت گلی میں ہی برستی بارش میں ٹہل رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ڈرائیور کو ہی روک لیا اور پھر اس پر برس پڑا کہ وہ ان کی بیوی کو لے کر کہاں گھومتا پھر رہا ہے۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوائی اور وجو آپی نے ظفر کے لاکھ ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ یوں گلی میں سر بازار تماشا نہ بنائے، لیکن اس دن ظفر بھی اپنی کرنی پر آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو تو اس نے بسیار کوشش کے بعد جانے دیا، لیکن وجو آپی کے ساتھ اس نے اس شام جو برتاؤ کیا اس کے نشان ان کی روح سے تاعمر نہیں مٹ پائے۔ مصیبت یہ بھی تھی کہ اگر وجو آپی ظفر کی خوشی کے لیے ٹیوشن چھوڑنا بھی چاہیں
چاہیں تو یہ بھی ظفر کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ اسے گھر بیٹھے ہر مہینے ایک معقول رقم سے جو ہاتھ دھونا پڑ جاتے، اور وہ یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تو اسے مالک مکان کی دھمکیوں کا بھی روزانہ سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وجو کی تنخواہ میں سے مکان کا کرایہ بھی آسانی سے چاہے قسطوں میں ہی صحیح پر ادا ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وجو نے مزید احتیاط شروع کر دی، اور موسم ذرا بھی خراب ہونے کا احتمال ہوتا تو وہ اکثر جانے سے ہی انکار کر دیتی۔ لیکن ظفر کے پاس انہیں ستانے کے لیے بہانے اور بہت سے تھے۔ دراصل ظفر کے اندر کا انسان ایک ایسی عجیب احساس کمتری کا شکار تھا جس میں انسان اپنے مخالف کی خاموشی کو بھی طنز سمجھتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس تو پہلے ہی سے تھا کہ وجو اپنی شکل و صورت، تعلیم و تہذیب، آداب و اطوار میں اس سے کہیں آگے ہیں، لیکن وجو آپی نے آج تک کبھی اس کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات یا حرکت نہیں کی تھی جس سے ظفر کو اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا۔ لیکن ظفر کے اندر کے خناس نے اسے وجو آپی کی اس خاموشی کو بھی اور کچھ اور ہی معنی دینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یوں چپ رہ کر وجو اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جیسے اس کے وجود کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس بات سے اور اس احساس سے اس کی انا کو مزید ٹھیس لگتی، اور وہ تل ملا کر مزید انتقامی کارروائیاں کر کے اپنی زخمی انا کو سہلانے کی کوشش کرتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، اور زندگی دن بدن یوں ہی وجو آپی پر تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بیچ میں ایک آدھ مرتبہ ظفر نے ایک اور عجیب حرکت بھی کی۔ وجو آپی کے ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہی وہ بنا بتائے خود ہی کچھ دیر بعد ریحان صاحب کے بنگلے پر آن دھمکا۔ ایک مرتبہ تو گھر میں کوئی اور بڑا نہیں تھا اور صرف مالی ہی باہر کے باغچے میں کام کر رہا تھا، جس سے اس نے ٹو لے کر وجو آپی لی کہ وجو آپی اندر ہیں اور بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ ڈرائیور نے خود اسے بنگلے کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن ڈرائیور کے باہر نکلنے سے پہلے ہی ظفر ادھر ادھر گم ہو گیا، جبکہ ایک مرتبہ اس کی گھنٹی بجانے پر خود ریحان صاحب گیٹ پر آ گئے، کیونکہ وہ قریب ہی لان میں کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ظفر انہیں دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا، لیکن جب اس نے وجو آپی کے شوہر کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا تو ریحان صاحب نے بڑی عزت سے انہیں اندر بلا کر بٹھایا اور چائے وغیرہ کا پوچھا۔ ظفر کو تو کچھ اور سوجھا نہیں، لہٰذا اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ وجو کو ساتھ ہی لیتا جائے۔ ریحان صاحب نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں واپس بھجوایا، اور نہ صرف یہ بلکہ جاتے ہوئے گھر کی ملازموں کو یہ بھی تاکید کی کہ انہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیں اور فریج میں پڑا تازہ کیک بھی ان کے ہمراہ کر دیا جائے۔ اس دن ظفر کو پہلی بار یہ پتہ چلا کہ ریحان صاحب کی بیوی تو انہیں 5 سال پہلے ہی داغ مفارقت دے چکی ہے، اور اب اس گھر میں ڈرائیور اور مالی کی بیوی کے علاوہ تیسری کوئی عورت نہیں رہتی۔ ظفر نے گھر آ کر اس بات پر بے حد ہنگامہ کیا کہ وجو نے یہ بات انہیں پہلے کیوں نہیں بتائی۔ وجو آپی نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھلا اس بات سے ان کا کیا تعلق کہ بچوں کی ماں زندہ اور گھر میں ہے یا نہیں۔ ان کی تو ریحان صاحب سے بھی شاذ و نادر ہی کبھی ملاقات ہوتی تھی، ورنہ ان کا تعلق تو اصل میں ان کے بچوں کے ساتھ تھا۔ لیکن وہ ظفر ہی کیا جو وجو آپی کی سن لے۔ کئی دن تک یہ تکرار چلتی رہی، اور کئی دن تک روزانہ وجو آپی کو ایک نئی سولی پر ٹنگنا پڑتا، اور پھر آخرکار ایک دن اس تکرار کی جلتی پر تیل چھڑکنے کا موقع قدرت نے خود ہی ظفر کو فراہم کر دیا۔ وجو آپی بچوں کو پڑھا کر اپنے مقررہ وقت 5:30 بجے پورچ میں نکلی تاکہ حسب معمول ڈرائیور انہیں 6 بجے تک گھر پہنچا دے، تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ پورچ میں نہ تو ڈرائیور تھا اور نہ ہی گاڑی کا کچھ اتا پتا تھا۔ مالی اور گھر کے دوسرے نوکروں کو ادھر ادھر دوڑایا گیا تاکہ وہ ڈرائیور کی کچھ خبر نکال کر لائیں، لیکن ڈرائیور کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وجو کا رنگ پیلا پڑتا گیا۔
بالآخر شام 6 بجے کے قریب ڈرائیور نہیں پلٹا، لیکن ریحان صاحب اپنی سرکاری جیپ میں دوسرے ڈرائیور سمیت گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور ان کی سب سے پہلی نظر راہداری میں بے چین اور نڈال سے ٹہلتی وجو آپی پر پڑی۔ اسی اثنا میں ڈرائیور بھی نہ جانے کہاں سے ہڑبڑایا ہوا سا گولی کی سی تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ ریحان صاحب سارا معاملہ خود ہی سمجھ گئے اور انہوں نے ڈرائیور کو سخت جھاڑا کہ جب اسے سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ جب تک بچوں کے ٹیچر کو واپس اپنے گھر نہ پہنچا دیا جائے تب تک وہ بھول کر بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے، پھر وہ کار لے کر باہر کیوں گیا۔ ڈرائیور وہیں ریحان صاحب کے پیروں میں گر گیا کہ اچانک ہی اسے خبر ملی کہ اس کی بہن کا بیٹا پتنگ لوٹتے ہوئے سڑک پر کسی موٹر سائیکل سوار سے ٹکرا گیا ہے اور اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا ہے۔ تو وہ رک نہیں پایا اور بہن کے گھر کی طرف دوڑا چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ قریبی اسپتال سے بچے کی پٹی کٹوا کر 5:30 بجے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا اور بچے کے سر میں ٹانکے لگنے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، دیر تو ہو ہی گئی تھی۔ ریحان صاحب نے ڈرائیور کا معاملہ تو بعد پر اٹھا رکھا، فی الحال انہیں وجو آپی کو گھر پہنچانے کی جلدی تھی، سو انہوں نے ڈرائیور کو جلدی سے فوراً گاڑی نکالنے کا کہا اور خود بھی ڈرائیور کے ساتھ ہی آگے بیٹھ گئے۔ کیونکہ انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ خود جا کر ظفر کو اس صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ وہ وجو آپی پر برہم نہ ہوں۔ وہیں بیچاری وجو آپی تو ان کے جسم کا سارا خون ویسے ہی خشک ہو چکا تھا، لہٰذا چپ چاپ بیٹھی اپنے مقدر کا سامنا کرنے کی تیاری کرتی رہیں۔ جب ریحان صاحب کی گاڑی ظفر کی گلی میں مڑی تو اس وقت شام کے 7 سے کچھ اوپر ہی وقت ہوا ہوگا۔ گلی سنسان پڑی تھی اور سردیوں کے دن ہونے کی وجہ سے شام بھی گہری رات ہی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وجو آپی کو درود شریف سمیت اور جتنی بھی دعائیں آتی تھیں انہیں وہ سینکڑوں مرتبہ دل میں دہرا چکی تھیں۔ ریحان صاحب نے ان سے کہا کہ وہ یہیں باہر گلی میں گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، تب تک وہ جا کر اندر سے اپنے میاں کو باہر بھیج دیں۔ وجو آپی نے ایک مرتبہ پھر ان سے اصرار کیا کہ انہیں یہاں تک آنے کی زحمت کی ہے، یہی بہت ہے، اب مزید زحمت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ گئی ہیں۔ دراصل وجو آپی کے ذہن میں یہ خوف بھی کہیں نہ کہیں پل رہا تھا کہ ظفر ریحان کے سامنے ہی کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر بیٹھے، لہٰذا اس لیے بھی وہ ان دونوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ریحان صاحب نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ظفر سے ہی مل کر واپس گھر جائیں گے۔ انہیں اس پریشان سی کومل لڑکی کو یوں اکیلے چھوڑ کر واپس جانا کسی طور پہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مجبوراً وجو آپی کو ہی ہار ماننا پڑی اور وہ گاڑی سے اتر کر اپنے دروازے کی جانب بڑھ گئیں، لیکن یہ کیا، دروازے پر ایک موٹا سا تالا پہلے سے لٹکا وجو آپی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وجو کے تو ہوش ہی اڑ گئے، ظفر اس وقت کہاں چلا گیا تھا، جبکہ اسے پتہ بھی تھا کہ وجو آپی کے پاس چابی بھی نہیں ہے، پھر اس اندھیری رات میں وہ گھر کو تالا لگا کر گیا کہاں تھا۔ وجو آپی کی پریشانی دیکھ کر ریحان صاحب بھی نیچے اتر آئے اور وہ بھی تالا دیکھ کر حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ وجو آپی کو تو ظفر نے آج تک آس پاس کسی ہمسائے کے گھر بھی آنے جانے نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ گلی میں کسی سے واقف تھی، اس لیے ریحان صاحب نے طے کیا کہ ظفر کے آنے تک وہ سب یہیں گاڑی میں اس کا انتظار کریں گے، کیونکہ وجو آپی کو یوں دروازے پہ تنہا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ لیکن انہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جب مزید 2 گھنٹے گزر گئے تو ریحان صاحب نے وجو کو ان کے اپنے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، کیونکہ ظفر کا تو دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمسائیوں کا رات بھر انتظار کرنے سے بہتر تھا کہ وجو اپنے گھر ہی میں انتظار کرتی۔ بعد میں غیاث چچا خود ہی ظفر کا پتہ لگا کر انہیں گھر چھوڑ آتے۔
وجو آپی کے پاس ہاں کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ سر جھکائے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں اور ریحان صاحب نے ان کے میکے چھوڑائے۔ غیاث چچا کو انہوں نے باہر بلا کر پوری بات سمجھا دی تھی۔ وہ بیچارے بھی کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ ساری رات ظفر کی مختلف ٹھکانوں پر اسے تلاش کرتے رہے۔ وہ رات اور بہت سی راتوں کی طرح وجو آپی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی اور تبھی عادی کی تصویر کے نیچے رکھے کارڈ یعنی انویٹیشن پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ یہ عادی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا دعوت نامہ تھا۔ کل صبح عادی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور کل کیا، صبح تو ہو ہی چکی تھی، گھڑی صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔